ذرا آپ ہی سوچئے کہ کسی پودے کا ذکر قرآن و حدیث میں آنے کا کیا مطلب۔ یہی وہ خوشبودار پودا ہے جو کہ ریحان کا پودا کہلاتا ہے، نیاز بو کہلاتا ہے۔ بس یہ ریحان کا خوشبودار پودا اپنے گھر لے آئیے، پھر ہوتی ہے کیسے سونے چاندی کی برسات آپ کے اوپر دیکھتے جائیے۔ ڈاکٹر فہد اردانی روشنی والا آپ کا روحانی بھائی جان روشنی فیملی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ریحان کے پودے کی خوشبو جب گھر میں پھیلتی ہے تو گھر میں جو کوئی بھی نیگیٹو انرجی ہوتی ہے صاف ہو جاتی ہے، یعنی کہ اب گھر کے اندر برکت کے آنے کا راستہ کشادہ ہو جاتا ہے، گھر کا ماحول پاک معطر اور پاکیزہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی تنگی جہاں کہیں بھی ہوگی، اس کے بعد کبھی بھی کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر آپ جس کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ پھر مٹی بھی سونا ہو جائے گی، رشتہ من پسند ملنے کی تدبیر بھی ہوتی چلی جائے گی، میاں بیوی کے درمیان ہونے والی کوئی بھی انبن ہو وجہ ختم ہو جائے گی۔ ذرا سوچئے کہ جس پودے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جنت کا پودا ہے، آپ کے گھر میں جب موجود ہوگا تو کیسے آپ کے گھر میں بے شمار برکتیں نہ آئیں گی۔ ریحان کا پودا جب بھی خرید کر آپ گھر پر لے کر آئیں تو وہ جمعۃ المبارک کا دن ہو یا کم از کم جمعرات کا دن ہو۔ جب اسے آپ گھر پر لے کر آئیں تو سب سے پہلے اس کے پتوں کو گیلے کپڑے سے صاف کریں۔ جب اس کی برکات آپ کو گھر کے اندر چاہیے ہوں تو اسے انڈور پلانٹ کے طور پر بھی رکھا جا سکتا ہے۔ بس آدھا گھنٹہ ہی روزانہ اسے دھوپ جا کے دکھا لیجئے، اتنا اس پودے کے لیے کافی رہے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اصل بات کی جانب کہ اگر گھر میں نحوست کے بد اثرات ہوں، آپ کو امیر بننے کا شوق ہو اور بے شمار پیسہ اچانک سے چاہیے ہو، تو شیطانی بد اثرات کو گھر سے نکالنے کے لیے اس پودے کے اندر سورہ فلق اور سورہ ناس کا پانی ڈالا جائے گا، یعنی کہ ہفتے میں بس 2 دفعہ ہی ہم اس پودے کو پانی دینے والے ہیں۔ پہلی دفعہ کے اندر سورہ فلق سورہ ناس 3 بار پڑھ کے تھوڑے سے پانی پہ دم کیجیے اور یہ پانی پودے میں شامل کر دیجیے۔ جب دوسری مرتبہ اس پودے کو پانی دیا جائے گا تو سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی کا پانی دیا جائے گا۔ اب کی بار سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں گے اور اس پودے کی جڑوں میں شامل کر دیں گے۔ اس سے بے شک آپ کے گھر میں غیبی امداد کے راستے کھلیں گے۔ اس خوشبودار پودے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا، اس کی خوشبو جب آپ کے گھر میں پھیلے گی تو برکات، فیوز اور رحمتوں کا ایک اندیکھا دروازہ ہی کھل جائے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بھی نیاز بو کے پودے کی خوشبو کی طرح مہکتی رہے تو اپنی زندگی میں دعا کی خوشبو کو شامل کرنے کے لیے ابھی کمنٹ سیکشن میں چلی آئیے۔ دعا کی خوشبو آپ کی زندگی کو ضرور مہکائے گی، یہ مجھے امید بھی ہے اور یقین بھی۔ افسوس کہ ریحان کے پودے کی تاثیر سے ہم میں سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ ذرا سوچئے نا کہ اس پودے کی تاثیر کیا ہوگی کہ سورہ رحمان آیت نمبر 12 میں اس کا ذکر آیا اور سورہ واقعہ آیت نمبر 89 میں لکھا ہے کہ ریحان جنت کا پودا ہے۔ یہ پودا ابھی جائیے اور گھر پر لے کے آئیے کہ اس کا ذکر صحیح مسلم حدیث نمبر 2253 میں آیا۔ جو لوگ مجھے دوسرے ممالک سے دیکھتے ہیں اگر جا کر یہ پودا مانگیں گے تو ان سے کہیں گے باسل یا سویٹ باسل پلانٹ۔ یہ بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ یہ ریحان کا پودا ہے، یعنی نیاز بو ہے۔ یہ عام طور پر کیوں عصر کے وقت ہی اپنی شفائی تاثیر کو خوشبو کے ذریعے بکھیرنا شروع کرتا ہے۔ دراصل عصر کا وقت وہی ہوتا ہے جب بھٹکتے ہوئے جناتی بد اثرات کسی کے گھر میں ٹھہرنے کے لیے شام میں جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور دراصل یہی وہ نحوست ہے جس سے بچنے کے لیے یہ پودا آپ کو ضرور کام آتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں اداسی کی رات اور مایوسی کا اندھیرا کچھ زیادہ ہی دن تک ٹھہر گیا ہے تو اس اندھیرے کو مٹانے کے لیے روشنی سینٹر پاکستان کی روشنی کو اپنے گھر لے آئیے۔ الحمدللہ ہزاروں لوگ ہر مہینے ان نمبروں کو ملا کر اپنی نصیب کی روشنی پاتے ہیں۔ اپنے مسئلے مسائل کے حل کے لیے صحیح استخارے تک پہنچنے کے لیے ان نمبروں کو ملائیے۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی بہت ہوتی ہے، پیسہ تو آتا ہے لیکن ٹک نہیں پاتا ہے، یا لڑائی جھگڑا کسی نہ کسی بات پر ہر وقت لگا ہی رہتا ہے، تو اس پودے کو گھر میں اس جگہ رکھیے جہاں سے گھر میں تازہ ہوا آتی ہے، یعنی کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کی جو تاثیر ہے یہ پورے گھر کو انشاءاللہ پھر مہکاتی رہے گی اور لازمی طور پر گھر سے ساری کی ساری نحوست جاتی رہے گی۔ اسے گھر کے داخلی گیٹ پر بھی آپ رکھ سکتے ہیں تاکہ گھر کے اندر کوئی بھی شیطانی نحوست داخل نہ ہو پائے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ریحان کے پودے کی خوشبو کی طرح آپ کی زندگی بھی مہکے تو اس خوشبو کو آگے بڑھائیے، شیئر کا بٹن دبائیے، اور اگر کسی شخص نے ریحان کا ایک پودا گھر کے چاروں کونوں پر رکھ دیا تو سمجھ لیں کہ آپ کا گھر پورے خاندان میں ایک مثالی گھر بن جائے گا۔ غرض یہ کہ اس پودے کے پتوں کو ابال کر اس سے نہانے سے چاہے کوئی پرانی ہو بیماری، جسمانی یا روحانی، شدید سے شدید بیماری بھی چلی جاتی ہے، اور اس کے پتوں کو ہاتھوں میں مسلنے سے ہاتھوں میں جو خوشبو رہ جاتی ہے اس سے ان ہاتھوں میں خوب ساری برکت آتی ہے۔
बाकी लोगों की तरह आप भी अपना नाम दुआ में जरूर शामिल करवाना। देखो भूल ना जाना। अगर जन्नत के इस पौधे की खुशबू आप भी पाना चाहते हैं तो शेयर का बटन जरूर दबाना। इन नंबरों को मिलाना अगर जिंदगी ने आपको बहुत सताया है, बहुत रुलाया है। इंशाअल्लाह आपको रोशनी में तो मैं ला कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।